ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو کلپ میں ہم کلاس 9 کے یونٹ نمبر 10 ٹیکنالوجی ان ایوری ڈے لائف یعنی معمول کی زندگی میں ٹیکنالوجی کا استعمال یا عمل دخل ریڈنگ. The importance of technology in our daily lives is undeniable. ٹیکنالوجی کا استعمال ہماری روزمرہ زندگی میں جو اس کی اہمیت ہے یہ انڈینیبل ہے، ناقابل تردید ہے. یعنی اس کا تردید اس بات کی نہیں کی جا سکتی ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ اہم نہیں ہے، اہمیت کی حامل نہیں ہے. ٹیکنالوجی plays a vital role in our life and it has added to our lives. ٹیکنالوجی ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور یہ ہماری زندگی کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے. فرام کچن سے لے کے یعنی باورچی خانے سے لے کے بیڈ روم جہاں پہ ہم ہمارے بستر ہوتے ہیں، لیونگ روم، باتھ روم اینڈ اینی ادر پلیسز آف یور ہوم اور آفس. ٹیکنالوجیکل equipment is present in different form of manifestations. لیونگ روم ہو یعنی واش روم، غسل خانہ ہو، دوسرے جگہ ہو، ہمارے گھر کے دفتر ہو، ان مقامات یہ جو گھر کے اندر جو کمرے ہیں یا چاہے دفتر ہو، یہاں پہ ٹیکنالوجی کے جو ایکوپمنٹ ہے، آلات ہے، چیزیں ہیں، یہ مختلف شکل میں، مختلف صورتوں میں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. ان ٹوڈیز ڈائنامک ورلڈ، آج کی اس محرک دنیا میں، لائف وداؤٹ ٹیکنالوجی از ویری اسٹرینس اف ناٹ پاسبل. آج کی اس محرک دنیا میں زندگی بہت کیا ہے، بنا ٹیکنالوجی کے از ویری اسٹرینس، انتہائی سخت ہوتی ہے. اف ناٹ پاسبل، اگر وہاں پہ ٹیکنالوجی نہ ہو تو زندگی انتہائی سخت، مشکل اور اذیت بری ہوتی ہے. The offshoots of technology developments have stretched out to diverse fields of health sciences, communication, agriculture, architecture, engineering and transportation systems. یہ جو آف شوٹس ہیں ٹیکنالوجی کے، جو اب نئے شروعات ہیں، تو یہ ڈیولپڈ have stretched out to diverse fields of health sciences. تو ٹیکنالوجیکل جو ترقی ہے اس نے سائنس کی جو علوم ہے، مختلف شعبات میں بہت بڑی ترقی ہم کر چکے ہیں. تو سائنسی علوم میں بھی، کمیونیکیشن، روابط کے علوم میں بھی، چاہے آنا جانا ہو، آمد و رفت ہو، مختلف قسم کے رابطے، ایگریکلچر زراعت کا ہو، آرکیٹیکچر فنی تعمیر کا ہو، انجینئرنگ جو ہے، اسی طرح انجینئرنگ ہر لیول کی انجینئرنگ کی بات یہاں پہ ہوتی ہے، اینڈ ٹرانسپورٹیشن اور آمد و رفت کا نظام کا ہو. تو ٹیکنالوجی نے ایک قسم کا یہاں پہ مطلب ہے کہ ایک انقلاب برپا کر دیا ہے. The significance of technology will get more intelligible if we dwell on these fields in some detail. اور اب یہ جو ٹیکنالوجی کی اہمیت ہے will get more intelligible، مزید اس پہ یہ اہمیت کی حامل ہے، بات ہو سکتی ہے اگر ہم ایک ایک کر کے مختلف شعبات میں ہم اس پر ڈسکس کریں، بات کریں، تو یہ جو تفصیل میں ہم اگر جائیں تو اس پہ زیادہ بحث ہو سکتی ہے. Below are some of the uses of technology today. یہ جو نیچے دیے گئے کچھ استعمال ہے ٹیکنالوجی کے آج کی دنیا میں، کچھ چیزیں ہم ٹیکنالوجی کے استعمال کر رہے ہیں، یہ مندرجہ ذیل ہے. Technology has been of great use in health sciences industry. ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے یہ طبی علوم کی جو صنعت ہے، شعبہ میں، اس شعبہ میں بھی اس کا بہت بڑا استعمال رہا ہے یا عمل دخل رہا ہے. Modern electronic equipments have been discovered which have improved the quality of treatment people receive at the health institution, as well as increasing their survival chances from various ailments. جدید برقی جو آلات ہے اس نے یہ کیا کہ لوگوں کے علاج میں جو ابھی مختلف سائنسی طبی اداروں میں استعمال ہوتے ہیں، اس نے بقا کے جو چانسز تھے، جو امکانات تھے،
یہ مختلف بیماریوں سے بچنے کے لیے بقا کے جو امکانات تھے اس میں مزید بہتری آئی ہے۔ مطلب ہے کہ ایلمنٹس کہتے ہیں بیماریوں کو، ویریس مختلف بیماریاں، تو مختلف بیماریاں جو لاحق ہوتی تھی اور اس کو جو تشخیص ہوتی تھی، معلوم ہوتا تھا، تو یہ بہت مشکل کام تھا۔ اب ٹیکنالوجی آیا تو ٹیکنالوجی نے اس مرض کو یا مختلف امراض کو معلوم کرنے میں لیے یہ بہت بڑا آسانی پیدا کی کہ ڈاکٹرز حضرات جو ہے بآسانی اور کم وقت اس پہ لگ جائے اور مریض کے پہلے مراحل میں یہ علاج ہو جائے۔ Another notable benefit of technology is that it has enabled doctors to discover most health problems۔ اور دوسرا فائدہ جو اس ٹیکنالوجی کا ہے کہ اس نے ڈاکٹرز حضرات کو اس قابل بنایا کہ بہت سے ایسے صحت کے مسائل یا بیماریاں تھیں جو کہ ڈیولپنگ سٹیج میں تھی، مطلب پہلے مراحل میں تھی، سٹیج 1 اور 2 میں ہوتی تھی، تو ان سٹیج 1 اور 2 میں جو امراض ہوتی تھی، اب اس کا علاج جو تھا and treat them before they develop into advanced stages، اور اس کا علاج پہلے مراحل میں کیا جاتا ہے نہ کیا جاتا تھا، اب کیا جاتا ہے یہ علاج۔ تو اس لیے یہ ایک آسانی پیدا ہوئی ہے ٹیکنالوجی جب آئی ہے۔ کمیونیکیشن اکراس دا گلوب از ناؤ ایزی، تو یہ جو رابطے ہیں مختلف قسم کے، چاہے آمد و رفت کا ہو، چاہے انٹرنیٹ کا ہو، یعنی خط و کتابت کا ہو، اب یہ ساری دنیا میں کیا ہے، از ناؤ ایزی، آسان ہے۔ The invention of the use of internet has changed the world into a global village۔ اب انٹرنیٹ کی ایجاد نے ساری دنیا کو ایک گلوبل ویلیج یعنی ایک گاؤں کی مانند میں، یعنی گاؤں میں تبدیل کر دیا ہے۔ جس طرح گاؤں میں کمیونیکیشن آسان ہوتی ہے، ہر لحاظ سے چھوٹا سا ہوتا ہے تو قریب ہوتا ہے ہر چیز، اسی طرح انٹرنیٹ نے بھی اس دنیا کو گلوبل ویلیج میں تبدیل کر دیا ہے۔ پیپل ہیلنگ فرام ڈفرینٹ جیوگرافیکل ریجنس، یعنی جو لوگ ہوتے ہیں مختلف جغرافیائی علاقوں خطوں کے، کین ورچولی کمیونیکیٹ تھرو ویڈیو کالز، اب رابطہ کر سکتے ہیں، ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو کالز کے ذریعے ہم سے رابطہ ہو سکتا ہے۔ ای میلز، یعنی یہ جو ای میلز کرتے ہیں، برقیائی جو لیک ہوتی ہے یہ رائٹنگ، ایز ویل ایز مینی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، اور دوسرے جو سماجی رابطے کے جو ادارے ہیں، ویب سائٹس ہیں، اس پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس ٹیکنالوجی نے سب ناممکن کاموں کو ممکن بنایا ہے۔ بزنس آنرز ہیو ریئلائزڈ the power of using internet to achieve more customers for their products easily by creating business websites where customers click on the items to buy them in the comfort of their homes۔ اب جو بزنس آنرز ہے یعنی کاروباری جو مالکان تھے حضرات ہیں، اب یہ محسوس کر چکے ہیں کہ انٹرنیٹ کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے صارفین کو مختلف جو ان کے پروڈکٹس ہوتے ہیں، جو چیزیں وہ کارخانوں میں، کمپنیوں میں بناتے ہیں، وہ بآسانی اپنا کاروباری ویب سائٹ بنا کر کے اپنے صارفین کو بآسانی ان کے گھر کے جو ضروریات، آرائش و زیبائش اور آرام کی جو چیزیں ہوتی ہیں، بآسانی وہ پہنچاتے ہیں، اور جسٹ وہ کلک آن دا انٹرنیٹ یا دا تھنگس وٹ ایور یو وائی، جیسا کہ ہمارے پاکستان میں دراز مشہور ہے، تو آن لائن ہم کلک کرتے ہیں اور چیزوں کو خریدتے ہیں اور وہ ہمارے گھر کے دہلیز تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کاروبار حضرات انٹرنیٹ کا یہ استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ In the past, communication was limited to letter writing and waiting for postal services to deliver your message۔ In the past، ماضی میں جو رابطے ہوتے تھے، خط و کتابت ہوتی تھی، وہ محدود ہوتی تھی، اور آپ کا جو
یعنی خط لکھائی کا جو انتظار ہوتا تھا، آپ خط لکھتے تھے، پھر آپ پوسٹل سروسز یعنی ڈاک کے جو خدمات ہیں وہاں وہ خط رسائی کے جو خدمات ہوتے تھے اس کے لیے ایک علیحدہ محکمہ ہوتا تھا، اب بھی ہے۔ تو ڈیلیور یور میسج، تو آپ کا جو پیغام تھا وہ خط کی شکل میں دوسرے جس کو تم خط بھیجتے تھے وہ وہاں تک تم انتظار کرتے تھے کہ وہ پہنچ جائے، پھر اس کے رسپانس آپ کو آ جائے گا۔ ٹوڈے ٹیکنالوجی ہیز میڈ کمیونیکیشن ایزی، آج ٹیکنالوجی نے کمیونیکیشن کو آسان بنایا ہے۔ Now you can draft a business message and email it or fax in a second without any delays. اب تم you can draft a business message، تم تیار کر سکتے ہو، مطلب لکھ سکتے ہو، ایک ای میل لکھ سکتے ہو، اور فیکس اٹ ان اے سیکنڈ، اور اس کو فیکس بھی کر سکتے ہو، جو یہ بھی اس طرح پہلے استعمال ہوتا تھا، ان اے سیکنڈ وداؤٹ اینی ڈیلیز، بنا وقت ضائع کرتے ہوئے تم ایک سیکنڈ میں اپنا ای میل تیار کر سکتے ہو، لکھ سکتے ہیں اور اسے بھیج سکتے ہو۔ سملرلی، اسی طرح ٹیلیفون ہیز ایوالوڈ اوور دا ڈیکیڈز ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی اینڈ the scientists have realized the need for people to communicate at any time۔ اسی طرح ٹیلی فون جو تھا، جو اس سے پہلے ہمارے پاکستان میں بھی اس طرح ہوتا تھا، تو ٹیلی فون ہیز ایوالوڈ اوور دا ڈیکیڈز ان دا ٹرمز آف ٹیکنالوجی، ٹیلی فون بھی رہا ٹیکنالوجی، اگر ہم کہیں تو یہ بھی ایک ٹیکنالوجی تھی کہ ہم ٹیلی فون کا استعمال کرتے تھے۔ تو پیپل کین کمیونیکیٹ اینی ٹائم، اسی طرح decades in terms of technology as the scientists have realized the need of people to communicate at any time۔ اسی طرح سائنسدان اس دور میں وہ محسوس کر چکے تھے، جیسے گراہم بیل ہیں، تو اس کے مرہون منت ہے یہ ٹیلی فون، تو وہ محسوس کرنے لگے کہ کس طرح جلد لوگ ایک دوسرے سے رابطے کرے ٹیلی فون پہ، تو یہ چیز ایجاد ہوئی اور اس میں ترقی ہوئی۔ تو مزید جو ٹیکنالوجی ہے مزید ہمارے کام کو، ہمارے رابطے کو آسان بنا رہا ہے۔ اینی ویئر یعنی جہاں تم ہوتے ہو وہاں وہ تم سے رابطے ہوتے ہیں۔ دیز نیسیسٹی ہیز لیڈ ٹو انوینشن آف پورٹیبل سیلولر فونز وچ have taken communication a notch higher as people can network easily۔ This necessity has led the invention، اب یہ ضرورت مد نظر رکھتے ہوئے اب پورٹیبل سیلولر فون آیا، مطلب یہ جو ہمارے پاس آج کل کے موبائل ہے، جیسا کہ 2003-04 میں موبائل آیا نوکیا، تو یہ سیلولر فون اس کو کہا کر اس کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ تو یہ نوکیا ہیں، مختلف اس میں ماڈل ہوتے تھے، آج کل کے اینڈرائڈ موبائل ہے۔ تو پورٹیبل سیلولر فون یعنی چھوٹا سا موبائل وہ استعمال ہوتا تھا کمیونیکیشن کے لیے۔ ٹو ناچ ہائر ایز پیپل کین نیٹورک ایزیلی، تو یہ ایک سطح کے مزید بہتری، ناچ ہائر مزید بہتری ٹیلی فون میں آئی، کہ ٹیلی فون جو اس سے پہلے ہوا کرتا تھا تو گھر، دفتر اور اسی طرح یہ وہاں پہ یہ سیٹ جو تھا یہ پڑا رہتا تھا، کوئی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا، تو اس لیے سیلولر فون آیا چھوٹا سا، اور لوگ یہ موویبل چیز ہے، موبائل ہے تو موویبل چیز ہے، تم اسے لے جا سکتے ہو، ہر جگہ بات کر سکتے ہو، تو بآسانی کے لوگ نیٹورک ایزی مطلب بآسانی ایک دوسرے سے بات کر سکے۔ The device is also fun to use as they are coupled with extraordinary entertainment features such as games۔ اور یہ جو ڈیوائس ہے is also اس استعمال ہوتا ہے to fun to use as they are coupled، یعنی غیر معمولی جو انٹرٹینمنٹ ہے اس میں یہ چیزیں بھی، مختلف گیمز وغیرہ اور انٹرٹینمنٹ کی چیزیں بھی اس میں آتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، another importance of technology in our daily lives is that it has eliminated the bulkiness associated with the paperwork۔ دوسری جو اہمیت ہے ٹیکنالوجی کی ہمارے جو روزمرہ زندگی میں،
اہمیت کی حامل چیز ہے وہ ہے بلکہ ایسوسیٹڈ ود پیپر ورک، کہ اس نے جو ہیوی پیپرز ہوتے تھے، یعنی پیپر ورک، کاغذی کارروائی ہوتی تھی، اس کو سرے سے ختم کر دیا گیا ہے۔ بڑی جسامت کے فائلز اور رجسٹر وغیرہ الماریوں میں پڑتے تھے، اب وہ اس کا استعمال تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ With technology, information can now be stored virtually in various storage devices such as compact disk and microchips۔ ٹیکنالوجی سے یہ جو بڑے انفارمیشن کے نو بھی اسٹورڈ، یہ جو بڑے معلومات ہوتے تھے اب اسٹور ہوتے ہیں، مطلب محفوظ رکھے جاتے ہیں ورچولی، سافٹ میں، مختلف اسٹوریج ڈیوائسز، مطلب جیسا کہ یہاں پہ اسٹوریج ڈیوائس کا مطلب ہے کمپیکٹ ڈیسک، وہ سی ڈی، اور مائکرو چپس جیسا ہمارے میموری کارڈ اور یوز بھی ہوتے ہیں، اس کو مائکرو چپس کہتے ہیں، ان میں ہم اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ More so, the information stored in these technological devices is secured with passwords and codes which are only known to the proprietors of the informations۔ مزید برآں اب اس معلومات کو تو محفوظ رکھا جاتا ہے ٹیکنالوجیکل آلات میں، اور اس میں اس آلات کو رکھتے ہوئے اس کو پاسورڈ وہ یا کوڈ اسے کہتے ہیں وہ دیتے ہیں، اور وہ شخص جس کو سیو کرتے ہیں اس کوڈ پاسورڈ پہ، بنا اس شخص کے کوئی اس کو نہیں کھول سکتا، مطلب یہ مزید سیف اینڈ سیکیور ہو گئے، میکنگ اٹ اے بیٹر وے آف اسٹورنگ کنفیڈینشیل انفارمیشن۔ تو یہ اچھی بات ہے جو کہ اہمیت کی چیز ہوتی ہے وہ یہاں پہ محفوظ کر دیا جائے۔ We cannot fail to mention that it has been، یہ 4 نمبر پوائنٹ ہے، we cannot fail to mention that technology has been great benefit of agriculture industry۔ تو ہم ناکام نہیں ہو سکتے، مطلب ہم اس کے بات کی تردید نہیں کر سکتے کہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کا زرعی صنعت میں بھی بڑا عمل دخل رہا ہے، یہ اہمیت کی حامل چیز ہے، زراعت میں بھی بڑا انقلاب برپا کر دیا ہے۔ It is now possible to determine the climate changes as well as the climate conditions that favor various plants۔ It is now possible to determine، اب یہ جو ممکن ہے کہ ہم determine، اب یہ ہم سمجھ پائے کہ موسمیاتی جو تبدیلی رونما ہو رہی ہے اور ہماری آب و ہوا میں جو حالات ہیں، اب اس کے فیور کے مطلب یعنی جو سوٹ کرتا ہے، جو عین مطابق ہوتے ہیں، اسی طرح ماحول دوست پودے، درخت وغیرہ ہم لگائے کہ کس طرح کلائمیٹ چینج کو کم کیا جا سکے۔ Likewise, today it is possible to grow crops in a desert by use of agriculture biotechnology۔ اسی طرح آج کی دنیا میں ہم نے صحرا میں فصل اگانا ممکن بنایا، کس چیز کے ذریعے سے؟ زرعی بایوٹیکنالوجی کے استعمال سے ہم نے صحرا میں درخت لگانا اور فصلیں اگانا ممکن بنایا۔ With technology, plants have been engineered to survive in drought conditions۔ بایوٹیکنالوجی سے ہم نے یہ بھی ممکن بنایا کہ ڈراٹ میں، خشکی میں، یعنی خشکی کی حالت میں جہاں پہ بارش کا پانی کم ہو یا کھیت وغیرہ سیراب نہیں ہو رہے، تو ایسے پلانٹ یعنی پودے ہم لگائیں جو کہ کم پانی پہ وہ گرو کر سکے، نشونما کر سکے۔ Through genetic engineering, scientists have managed to introduce traits into existing genes with a goal of making crops resistant to droughts and pests۔ اور اس جینیٹک انجینئرنگ ہی کے ذریعے سے سائنسدانوں نے ایک ترتیب دی ہے کہ ہم مختلف خصوصیت یعنی خاصیت کے جو جینز ہیں یہ ہم اس میں لا سکے، اس میں وہ تبدیلی کر سکے
جو کہ میکنگ کراپس ریزسٹنس، کہ فصلوں کو اس قابل بنائے وہ قابل مزاحمت ہو ڈراٹس کے، خشک سالی کے، یا پیس یعنی دوسرے جو حشرات وغیرہ ہے جو کہ خطرناک ہوتے ہیں فصلوں کے لیے، وہ فصلوں کو تباہ کرتے ہیں۔ تو سائنٹسٹ یہ کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ آج کل کے جو ہائی بریڈ کے فصلیں ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، نیچرل فورسز افیکٹس اینڈ ڈسرپٹ ہیومن لائف اینڈ ڈیلی اکنامک ایکٹیویٹیز۔ نیچرل فورسز افیکٹس، اب اسی طرح جو قدرتی طاقتیں ہیں یہ متاثر کرتے ہیں انسانی زندگی کو، اور روزمرہ کے جو اقتصادی سرگرمیاں ہیں یہ اس کو متاثر کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل فلڈ واش اوے فارم لینڈز اینڈ ہومز۔ نیچرل فورسز کا مطلب یہاں پہ قدرتی آفات آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے، فلڈز واش اوے فارم لینڈز اینڈ ہومز، اور اسی طرح جو طغیانی یعنی سیلاب وغیرہ آ جاتے ہیں تو یہ کھیتی باڑی کے جو یعنی قابل کاشت زمین ہوتے ہیں وہ ساتھ بہا کے لے جاتے ہیں اور گھروں کو بھی لے کے جاتے ہیں۔ دیٹ کیری آؤٹ فرٹائل ٹاپ سوائل اینڈ ڈسٹرپٹ دا گروتھ آف کراپس۔ تو یہ جو زرخیز سرفیس پہ جو ہوتی ہے زرخیز مٹی، وہ ساتھ بہا کے لے جاتے ہیں، اور اس سے فصلوں کا جو نشو و نما ہو وہ متاثر ہوتا ہے۔ آلسو فائرز برن بلڈنگس، اسی طرح یہ جو آگ ہے یہ عمارتیں اس سے جل جاتی ہے۔ کراپس اینڈ فارسٹ وچ افیکٹس ہیومن لائف، فصلیں اور جنگلات، اسی طرح یہ انسانی زندگی پر تو یہ قدرتی آفات آ جاتے ہیں تو انسانی زندگی کو بری طرح وہ متاثر کرتے ہیں اور وہ مشکلات کا سامنا پھر کرتے ہیں۔ however، تاہم ٹیکنالوجی جو ہے has enabled humans to build large dams which can harbor excess water and use the water to generate power۔ تاہم ٹیکنالوجی نے انسان کو اس قابل بنایا کہ بڑے سے بڑے ڈیم یعنی بند تعمیر کر سکے، جہاں پہ زیادہ پانی وہ جمع کر سکے اور سالوں سال وہ اس کو استعمال کر سکے، جس سے وہ پاور یعنی بجلی بھی پیدا سکے اور کھیتوں کو بھی سیراب کر سکے۔ آلسو فائر از ٹیمڈ ٹو ہیٹ آور ہومز اینڈ پروسیس انڈسٹریل مٹیریل۔ اور فائر از ٹیمڈ یعنی آگ کا جو استعمال ہے ہم مختلف جیسا کہ LPG وغیرہ ہے، CNG وغیرہ ہے، یہ آگ کی شکل میں ہم تبدیل کرتے ہیں، توانائی کی شکل میں تبدیل کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو گرم کرتے ہیں۔ اس طرح بڑی مشینری اس پہ چلتی ہیں۔ تو انڈسٹریل مٹیریلز اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ ونڈ از بینگ یوز ٹو جنریٹ الیکٹریسٹی، اور جو ہوا کا استعمال ہے ہم کس طرح کرتے ہیں؟ ہم اس طرح ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم نے ہوا کے چلنے سے بجلی ہم پیدا کرتے ہیں۔ تو الیکٹریسٹی جیسا کہ صوبہ سندھ میں تقریباً 200 میگا واٹ کی بجلی سی پیک کے پروجیکٹ کے ایک وساطت سے وہاں پہ کام جاری ہے۔ We have converted solar energy to power which is being used in homes and business۔ تو ہم نے سولر انرجی کو، شمسی توانائی کو پاور بجلی میں تبدیل کر دیا، جو کہ ہمارے گھروں کو اور کاروباری جگہوں میں یہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، اور یہ لاسٹ پیراگراف ہے اس پیج کا، اس سبق کا لاسٹ پیراگراف تو الگ ہے لیکن 97 پیج میں لاسٹ ہے۔ ٹرانسپورٹیشن از ون آف دا بیسک ایریاز آف ٹیکنالوجیکل ایکٹیویٹی۔ اور ٹرانسپورٹیشنس آمد و رفت جو ہے ٹیکنالوجیکل یعنی ٹیکنالوجی کی سرگرمیوں کا یہ جو بیسک ایریاز جو ہے از ون آف دا بیسک ایریاز آف ٹیکنالوجیکل ایکٹیویٹیز۔ تو ٹیکنالوجیکل سرگرمیوں میں آمد و رفت بنیادی کردار وہ ادا کر رہا ہے ٹیکنالوجی۔ Both businesses and individuals have benefited from the new technologies in travel industry۔ دونوں بزنسز، کاروبار وغیرہ اور افراد یہ استفادہ حاصل کرتے ہیں
جو نئے ٹیکنالوجیز آئے ہیں، نئے مشینریز آئے ہیں، اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، اور وہ سفر کے صنعت میں، ٹریول انڈسٹری، سفر کے صنعت میں اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، کاروباری حضرات بھی اور عام لوگ بھی۔ ٹائم از منی، یعنی وقت بہت زیادہ قیمتی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں لگایا جا سکتا۔ ٹائم از منی، سو وی مسٹ ہیو فاسٹ اینڈ ایفیشینٹ مینز آف ٹرانسپورٹ۔ تو ضروری ہے کہ ہمارے پاس تیز اور ممکنہ وسیلہ ٹرانسپورٹ یعنی آمد و رفت ہو۔ ٹرائی ٹو امیجن لائف وداؤٹ ویل ڈیولپ ٹرانسپورٹیشن سسٹم۔ ذرا یہ تصور کیجئے کہ بنا ترقی یافتہ آمد و رفت کے نظام کے اگر نہ ہوتا، اور ہم اس پرانے دور کو دیکھتے ہیں یا دیکھیں، آئی تھنک آف ٹرانسپورٹیشن ان دا سیم لائٹ ایز فوڈ۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپورٹیشن اسی طرح اہمیت کی حامل ہے جیسا کہ بنا خوراک کے ہم نہیں رہ سکتے، اور خوراک ضروری ہے۔ کلودنگس اینڈ شیلٹرس، یعنی جیسا کہ ہم کپڑے پہنتے ہیں اور ہمارے شیلٹرز پناہ گاہ ہوتے ہیں، ہمارے گھر ہوتے ہیں، تو اسی طرح ٹرانسپورٹیشن جو ہے اس کا سسٹم انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اٹ ہیز بیکم اے بیسک نیڈ، یہ بنیادی ضرورت بن چکی ہے۔ بیکاز وی یوز ایڈوانس ٹرانسپورٹ مینس لائک کارس، کیونکہ ہم ایک اعلیٰ معیاری اور ترقی یافتہ آمد و رفت کے ذرائع ہم استعمال کر رہے ہیں، جیسا کہ کارز، موٹر کار وغیرہ، ٹرینز یعنی ریلوے، اینڈ ایئرپلینز، ہوائی جہاز، ٹو گو ٹو ورک، ہم کام کرنے کے لیے دوسرے ملک سفر کرنے کے لیے، تو ہم یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، کارز، ٹرینز اینڈ ایئرپلینز وغیرہ، ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹو ٹرانسپورٹ گڈس، اور سامان کو لے کے جاتے ہیں۔ ٹو گو شاپنگس، یا خریداری کے لیے جاتے ہیں۔ ٹو وزٹ فرینڈز اینڈ فیملیز، یا اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، یا اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں۔ اینڈ فیملیز، اور خاندان، دوسرے لوگوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں۔ اینڈ سو مچ مور، اور اسی طرح بہت سی ہماری جو لین دین ہوتی ہیں، ہم ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ However, in recent times the transportation technology has become very fast and efficient۔ تاہم موجودہ دور میں، وقتوں میں، یہ جو آمد و رفت کی جو ٹیکنالوجی ہے، has become very fast and efficient، انتہائی تیز اور ممکن مطلب کافی ہے، ہماری جو تیز ترین سروسز پرووائڈ کر رہی ہے۔ لاسٹ پیراگراف ہے 98 پیج پہ۔ The positive effect of technology has brought progress and allowed us to reach new heights that were never conceived of before. Without science and technology, we are left stagnant. The positive effects of technology. ٹیکنالوجی کا مثبت جو اثرات ہے ہمارے معاشرے پہ، has brought progress، اب مثبت اثرات ٹیکنالوجی نے یہ ہوئے کہ ہمارے معاشرے کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا، and allowed us to reach new heights، اور ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم ترقی کے نئے بلندیوں تک پہنچ جائیں۔ that were never conceived of before، جو کہ کبھی اسی طرح نہیں سوچا گیا تھا۔ وداؤٹ سائنس، بنا سائنس اور ٹیکنالوجی کے، وی آر لیفٹ اسٹیگننٹ، ہم کیا ہیں، ہم ترقی کی راہ پہ نہیں جا سکتے، یعنی مطلب ہے ہم منجمد ہیں، ہم محدود ہیں بنا سائنس اور ٹیکنالوجی کے۔ تھینکس فار واچنگ۔